الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 22 شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بہت جلد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سمجھدار، دور اندیش، بصیرت رکھنے والوں کا رمضان شروع ہو چکا ہے۔ سمجھدار، دور اندیش، بصیرت رکھنے والے رمضان المبارک کا آغاز کر چکے ہیں۔ باضابطہ، باقاعدہ تاریخوں کے اعتبار سے ایک ہفتے کے بعد سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے یہ 2 چیزوں سے بنا ہے۔ ایک جسم ہے جسے مٹی سے بنایا گیا، اور ایک روح ہے جسے امر ربی سے بنایا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ دنیا کے سائنسدان، ڈاکٹر تحقیق کرتے کرتے تھک گئے، وہ آج تک اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے کہ روح کو قابو کیا جائے، اسے کنٹرول کیا جائے۔ ان کی ساری سائنس فیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی کا نام ہے۔ تم ساری تدابیر
احتیاطیں اپنا لو، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ جسم مٹی سے بنا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی غذا کو مٹی میں رکھ دیا۔ روح آسمانوں سے آئی، اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کو آسمانوں سے اتارا۔ پھر یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے۔ یہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کا اثر جسم پر نظر آتا ہے۔ انسان ایک دم کمزور پڑ گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، چلتے پھرتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے، کھانے پینے کا نظام بدل گیا، میٹھا منہ میں ڈالتا ہے کڑوا محسوس ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے۔ جسم کی بیماری کے اثرات ہیں۔ سونا چاہ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کسی کروٹ نیند نہیں آ رہی۔ جب یہ جسم ٹھیک تھا آنکھ نہیں کھلتی تھی، جب بیمار ہوا نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ جسم کی بیماری ہے۔ بیماری کا اثر بھی نظر آتا ہے، بیماری کا احساس بھی ہوتا ہے، بیماری کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو روح کو لگتی ہے۔ روح کو جب بیماری لگتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے روح کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، کھاتا پیتا انسان دنیا بھر کے کام کر رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا، سامنے سے گزر جائے گا، روح بیمار ہے۔ قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے زمانہ گزر گیا، روح بیمار ہے۔ رات میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا، توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، روح بیمار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت سن رہے ہیں، فرمانے لگے اللہ کے اپنے بندوں کے ذمے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو دن میں ادا کرنا ضروری ہے، وہ رات میں قبول نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ذمے کچھ حقوق ایسے ہیں جو رات میں ادا کرنا ضروری ہے، دن میں ادا نہیں ہوتے۔ رات میں کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے، روح بیمار ہے۔ غفلت کی بیماری جب یہ روح کو لگ جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی ایمان والی نہیں رہتی، پھر اس کے اعمال میں بگاڑ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بگاڑ اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ یہ انسان موت کو بھی بھول جاتا ہے، پھر یہ انسان قبر کو بھی بھول جاتا ہے، پھر یہ غفلت کی بیماری ایسے طاری ہوتی ہے انسان کو قبر کی تاریکی کا خیال بھی نہیں آتا، پھر یہ روح کو غفلت کی بیماری ایسے لگتی ہے انسان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا قیامت کے دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا، یہ فکر ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، میرے ترازو میں میرے اعمال میں نیکیاں زیادہ نکلیں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے۔ غفلت کی بیماری، پل صراط سے گزرنے کا سنگین مرحلہ آئے گا جہاں کوئی کسی کو یاد بھی نہیں رکھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ روح کو غفلت کی بیماری ایسے لگی انسان بڑا مطمئن ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کھل کھلا کر ہنس رہا ہے، پوچھنے لگے بیٹا پل صراط سے گزر کے جنت تک پہنچ گئے، اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارے سامنے پل صراط ہے، پل صراط کے ساتھ خطرناک قسم کے کانٹے لگے ہوں گے،
اور اس کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور جہنم کی گہرائی ہوگی، اس سے تمہیں گزارا جائے گا اور تم اتنے مطمئن۔ ایک بزرگ اللہ والے ایک غافل انسان نوجوان کے پاس سے گزرے، غفلت میں جوانی گزار رہا ہے۔ کہنے لگے تمہیں دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی جیتے رہو گے، موت کی تیاری کر لی ہے؟ کہنے لگا کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہیں تیاری کے لیے کسی اور دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں، اور تو کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ کیا تمہیں تیاری کرنے کے لیے کوئی اور موقع فراہم کیا جائے گا؟ اور موقع بھی نہیں ملے گا، تو پھر اتنی غفلت میں کیوں پڑے ہو؟ اسے سمجھایا، اسے بتایا، پھر اسے بات سمجھ میں آئی، زندگی کو تبدیل کیا۔ تو روح کو لگنے والی غفلت کی بیماری کا علاج رمضان کے مہینے کے ذریعے سے بھی کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا برکت والا مہینہ بھیج دیتے ہیں، یہ ہمارے بندے سال کے 11 مہینے غفلت میں پڑے رہے، چلو ابھی ہم ان کے پاس رمضان کا مہینہ بھیج رہے ہیں، شاید رمضان کے مہینے کی برکتوں سے یہ فائدہ اٹھا لیں، شاید ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے، شاید انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے۔ آج زندگی کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ ٹائم ضائع کرنے والے نوجوانوں سے پوچھا جائے تم دنیا میں اسی کے لیے آئے تھے؟ موبائل فون کی کالی اسکرین پر اپنی راتوں کو سیاہ کرنے والے نوجوانوں سے پوچھا جائے، پیار محبت سے سوال کیا جائے، بیٹا بتاؤ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کیا تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ایسے ہی کھیل کود کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، زندگی کو برباد کرنے کے لیے، نوجوانی کو ضائع کرنے کے لیے ایسے ہی دنیا میں بھیج دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسانوں کو بھیجا گیا ایک مقصد کے لیے، انسانوں کے اعمال کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے مضبوط نظام بنا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دن رات کے اعمال کو گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، یہ غفلت میں پڑا ہوا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان آیا، حضرت گناہوں کی عادت ایسی لگی ہے چھوٹ نہیں رہی، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، غفلت کی چادر ایسی دل پر چھائی ہے یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ تھوڑا بہت اثر اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس مسجد کی چار دیواری کے ماحول میں رہتے ہیں، جیسے مسجد کے دروازے سے باہر نکلے کہاں کا اثر اور وہ کہاں کا رجوع الی اللہ اور وہ کہاں کی نیکی اور وہ کہاں کی نمازیں سب غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہمارے دل میں یہ پیغام بیٹھ جائے کہ 24 گھنٹے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم کہاں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے بھیجا گیا۔ دفتر کا مالک بھی اگر اپنے ملازم کو 2-4 منٹ کے لیے بھیجتا ہے تو وہ گھوم پھر کر چکر لگا کر واپس نہیں آ جاتا، وہ پوچھتا ہے جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا بنا۔ معمولی حیثیت رکھنے والا انسان وہ کسی کو بھیج رہا ہے تو اس سے پوچھ رہا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں فرمائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان کہنے لگا گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ وہ فرمانے لگے بیٹا دیکھو بات یہ ہے جس دن گناہ کرنے کا ارادہ کرو اس دن اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ بھی مت لینا،
اس لیے کہ بندہ جس کا کھائے اس کی نافرمانی کرے، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ لا تأکل من رزق اللہ، اللہ کی روزی کو ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی جو کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بھی کھاؤں گا وہ اللہ کا رزق ہے۔ کہنے لگے پھر شرم نہیں آئے گی، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ جسم کو توانائی اللہ کے رزق سے ملی اور اس توانائی کو حرام میں استعمال کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ جسم کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس غذا سے بنا جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس خون کو حرام کام میں استعمال کر رہے ہو، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا ایسا ہے، جس دن گناہ کرنے کا ارادہ کرو، لا تسکن فی ارض اللہ، اللہ کی اس سرزمین دھرتی پر مت رہنا، کسی اور جگہ جا کر گناہ کر لینا۔ وہ کہنے لگا حضرت کہاں جاؤں گا، زمین سے نکل کر کہاں جاؤں گا، زمین کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے پھر شرم نہیں آئے گی، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو خیال کرو، اللہ کی سرزمین۔ ایک آدمی کسی کے گھر جائے، کسی کا مہمان بنے، اس گھر میں اس میزبان کی جو گھر کا مالک ہے اس کے گھر میں رہتے ہوئے نافرمانی کرے۔ تیسری بات فرمائی، اگر گناہ کرنے کا خیال آئے تو ایسا کرنا، ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں، حیث لا یراک، ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں۔ کہنے لگا حضرت دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہوں؟ فرمانے لگے حیرت کی بات ہے، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی سرزمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھا ہے، موبائل فون کی اسکرین پر حرام تصویریں ناچ رہی ہیں، اور یہ نوجوان ان آنکھوں کو اس حرام کے دیکھنے میں استعمال کر رہا ہے، اسے شرم نہیں آ رہی؟ یہ جسم کس نے دیا؟ یہ کان کس نے عطا کیے؟ یہ آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت کس نے دی ہے؟ یہ جو انسان رزق لے رہا ہے یہ اسے کون دے رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس خالق اور مالک کا کھا کر اسی کو ناراض کر رہا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہے، اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ اندر ضمیر مردہ ہو گیا، دل پہ تالا لگ گیا، دل پہ ایسی مہر لگی ہے، وہ دل سے احساس والی بات ہی ختم کر دی، احساس ہی نہ رہا۔ ایسی بیماری غفلت کی طاری ہوئی، روح ایسی مردہ ہوئی، غفلت نے ایسے آ کر جکڑ لیا، اسے پرواہ نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسانوں کے حساب و کتاب کا وقت ان کے قریب آ پہنچا، سر پہ حساب و کتاب کھڑا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے اچھا بیٹا بات یہ ہے، جس دن گناہ کرنے کا تمہارا ارادہ ہو تو تم یہ سوچ لینا، جب ملک الموت مجھے لینے کے لیے آئے گا، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، میں اسے منع کر دوں گا، پہلے مجھے توبہ کرنے دو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور ہم اتنے مطمئن ہیں، اتنے پرسکون ہیں، ہمارا ملک الموت کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ہمارے دائیں بائیں سے جنازے اٹھتے ہیں تو اٹھ جائیں، ہمارے محلے میں کسی کی موت کا اعلان ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے پاس تو ابھی بہت وقت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے، اے عمر روزانہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے آج فلاں کا انتقال ہو گیا،
آج فلاں کا جنازہ تیار ہے، آج فلاں کی میت لائی جائے گی، ایک وہ دن بھی آئے گا جس دن مسجد سے اعلان ہوگا عمر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اپنی زبان سے اپنا نام لے کر ذرا اعلان تو کریں، تصور کریں کہ میری میت کا، میرے جنازے کا، میری موت کا محلے کی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ پھر میرا وہ اتنا بڑا کاروبار جو چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو بنگلہ میں نے اتنے سال کی محنت سے بنایا اس کا کیا بنے گا؟ ارے یہ گاڑی تو میں نے ابھی 2 سال پہلے لی ہے، ابھی جو جی بھر کر اسے استعمال ہی نہیں کیا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوالات بھی خود سے کریں، اپنے ضمیر سے کریں۔ میں جس پر اپنا سب کچھ لگا رہا ہوں ایک جھٹکے میں جدا ہو جائے گا، پھر میں کیوں گھاٹے کا سودا کروں؟ پھر اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا پر کیوں ضائع کروں جو مجھ سے جدا ہونے والی ہے؟ مجھے تو اس طرف جانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، میں اپنی زندگی کو اس کے لیے لگاؤں گا۔ ملک الموت آئے تو منع کر دینا، میں تیار نہیں ہوں جانے کے لیے۔ فرمایا حضرت یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا جب یہ نہیں ہو سکتا پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اور فرمایا جب آخرت میں عذاب کے فرشتے آئیں گے، مجرموں کو پکڑیں گے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، وہ مجرموں کو پاؤں سے پکڑیں گے، ان میں ذرا برابر بھی ترس نہیں ہوگا۔ ان فرشتوں سے کہہ دینا میں تمہارے ساتھ جہنم کی طرف نہیں، میں جنت میں جاؤں گا، تو تم انہیں آگے سے منع کر دینا۔ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنا محاسبہ کر لو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کے ساتھ جنگ لڑتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ آپ بتائیے، ایک دفتر کا ملازم دفتر کے مالک کے ساتھ بگاڑ کر سکون سے کام کر سکتا ہے؟ دفتر کا ملازم دفتر کے مالک کے حکم عدولی کرتے ہوئے وہاں نوکری کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کائنات کے خالق اور مالک کی بندہ نہ مانے اور سکون سے زندگی گزار لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ رب پھر بھی رحمان ہے، وہ پھر بھی رحیم ہے، وہ دن رات ہماری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے مگر اپنے بندوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ یہ زمین روزانہ 10 مرتبہ اللہ سے اجازت مانگتی ہوگی، یا اللہ یہ آپ کے بندے کیسے انسان ہیں، انہوں نے اس فضا کو بھی آلودہ کر دیا، انہوں نے اس پاک زمین کو گناہوں سے گندا کر دیا۔ یہ فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یا اللہ اس ترقی یافتہ دور کا یہ انسان اتنا سرکش ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انسانوں پر حالات بھیجتے تھے تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ غفلت سے توبہ تائب ہو جائیں، یہ حرام زندگی کو چھوڑ دیں، یہ رشوت اور جھوٹ سے باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تضرعوا، یہ انسان کتنے عجیب ہیں، ان پر حالات آ رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مہنگائی بڑھ رہی ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے، حکمرانوں کا ظلم اور جبر بڑھ رہا ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالی حدیث قدسی پہ فرماتے ہیں انی اذا اطعت رضیت، جب میرے بندے میری مان کر زندگی گزارتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وَلَيْسَتْ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے پھر میں ناراض ہوتا ہوں، پھر میرا جلال، میرا قانون حرکت میں آتا ہے۔
اور میں پکڑتا ہوں اور میری پکڑ کی پھر کوئی انتہا نہیں، اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں چند نوجوان ملے، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کام کی تلاش میں نکلے ہیں۔ کیا تعلیم ہے، کیا ڈگری ہے؟ 10 ڈگریاں گنوا دی، یہ ڈگری لے رکھی ہے۔ ایک نوجوان سے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا صحیح بتاؤں؟ بتاؤ۔ کہنے لگا ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان ہو یا کافر؟ مسلمان ہوں۔ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں پڑھتا، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ آج یہ حال ہے ہمارا، کچھ کر بھی نہیں رہے اور احساس بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا، 70 سال عمر تھی، کبھی زندگی بھر مسجد نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی۔ حادثہ ہوا، 2 گاڑیاں ٹکرائی، ایک گاڑی والا موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، دوسری گاڑی میں 2 نوجوان جب ان کے قریب پہنچے، ان کو کلمے کی تلقین کی گئی تو زبان سے گانے نکل رہے تھے۔ غفلت، روح پر ایسی غفلت طاری ہوئی ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کے لیے ایسا نظام چلاتے ہیں کہ شاید یہ بندہ واپس آ جائے، شاید یہ ہماری طرف رجوع کر لے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے حالات آتے ہیں تو یہ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کسی انسان کو بیماری کا پتہ چل جائے، اپنی بیماری کا علاج کروا لے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کی بیماری کا پتہ ہی نہ چلے، بیماری کا احساس ہی نہ ہو، بیماری کی تشخیص ہی نہ ہو، وہ کیا علاج کروائے گا، کیا ٹھیک ہوگا؟ آج امت کا یہ حال ہے۔ دنیا کی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے، خوب کاروبار کرنے والے، خوب دنیا کا مال جمع کرنا جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، دنیا کی باریکیوں کو بھی جانتے ہیں، آخرت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، ان کی نگاہیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کے آنے پہ دم ہلا دیتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا ان پر غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ یہ چادر کیسے ہٹے گی؟ اس کو کون ہٹائے گا؟ یہ کب دور ہوگی؟ ہم ملک الموت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، موت کا فرشتہ آ کر ہمیں مہلت دے گا، صاحب اب آپ توبہ طائب ہو جائیں، میں آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہوں۔ ایک دم اچانک آئے گا اور ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، سانس اکھڑ جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ خوبصورت چہرہ جو 10 دفعہ انسان دیکھا کرتا تھا ایک دم سیاہ پڑ جائے گا، چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ اب اعمال کی دنیا، اب آخرت کا نظام، اب منکر اور نکیر، من ربک ما نبیک من نبیک ما دینک، اب بتاؤ بھائی کیا لے کر آئے ہو؟ اب یہ کہے گا میں نے تو بڑا بزنس کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی میں ہماری کتنی دکانیں تھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں کتنے لوگ کام کرتے تھے، آپ جانتے نہیں ہیں ہمارے آگے پیچھے کتنے لوگ رہتے تھے، آپ ہماری تنخواہ کو نہیں جانتے۔ یہ سب باتیں یہاں کی ہیں، وہاں یہ نہیں چلیں گی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایمان کی زندگی گزارنے والوں کی زبان پر ایمان والے کلمے قبر میں بھی جاری ہوں گے۔ ایمان والی زندگی گزاری ہوگی تو کہیں گے ربی اللہ، میرے رب تو اللہ ہے،
کہ زندگی بھر اللہ کی مان کر چلتے رہے، زندگی بھر اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے رہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اپنا نفع ہے، اپنا نقصان ہے، خود کو بھی نقصان سے بچانا، امت کو نقصان سے بچانے کی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کو نقصان سے بچانے کی فکر کرنا، اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم اپنے رمضان کے اعمال آج سے شروع کر دیں، اللہ کے ساتھ تعلق آج سے بحال کر لیں، مسجد میں اضافی وقت دینا آج سے شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت اور نوافل کی پابندی آج سے شروع کر دیں۔ جو اس انتظار میں ہے رمضان آئے گا تو کچھ کریں گے، تو ان کو کچھ کرنے کا جب خیال آئے گا آدھا رمضان جا چکا ہوگا، اس کے بعد کہیں گے اب تو ویسے عید کی تیاری کرنی ہے، اب بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ رمضان کا مہینہ جسے مل گیا بہت بڑی دولت ہے۔ رمضان کو جس نے وصول کر لیا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کی رضا کا سامان جس نے دنیا میں جمع کر لیا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر بیداری والی زندگی گزارنی ہے، تاکہ وہ مقصد جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا وہ مقصد ہم پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر